دوستو، جب سے میں انگلینڈ آیا ہوں تو یہاں پہ ہر لمحے یقین مانیے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے افسردہ ہوتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے لوگ آخر ان سہولیات سے محروم کیوں ہیں، اور میں ہمیشہ یہ سوالات یہ گردش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ کیوں ان بیسک ضروریات سے محروم ہیں۔ خوشحالی ہے، یہاں پہ ترقی ہے، سفری سہولیات ہے، روزگار ہے، اپرچونٹیز ہے، صلاحیتوں کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ شہریوں کے لیے ریاست ایک ماں کی کردار، ماں جیسی ایک کردار ادا کرتی ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے، کوئی ریسزم نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، کالے بھی یہاں پہ ہیں، براؤن پیپل بھی ہیں، ایشین ہیں، وائٹ پیپل بھی ہیں یہاں پہ، اور ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی تصادم نظر نہیں آتا، کوئی قتل و غارت نظر نہیں آتی، کوئی دہشت گردی نظر نہیں آتی، بھوک نظر نہیں آتی، افلاس نظر نہیں آتی، کلاشی نظر نہیں آتی، اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے مجھے خودکشیاں کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے۔ مجھے ایسی خبریں نظر نہیں ملتی کہ جبری کسی کا ریپ کر دیا گیا ہو اور اس کا ریپ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ مجھے کوئی روزانہ ایسی خبر نہیں ملتی کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کر دیا گیا ہو اور اسے پیسوں کی وجہ سے اس کا مرڈر کر دیا گیا ہو۔ مجھے یہاں پہ ہر صبح، ہر شام یا دن میں کوئی ایسی بری خبر نہیں ملتی جس سے مجھے سٹریس مل رہا ہو، جس سے مجھے ڈپریشن مل رہا ہو یا انگزائٹی مجھے فیل ہو رہی ہو۔ لیکن اس کے بالمقابل جب میں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں تھا تو روزانہ میری بریکنگ نیوز، میری خبریں، میرے ٹی وی کے پروگرامز یہی ہوتے تھے کہ ساحل سمندر کے کنارے 7 سالہ بچی اور 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا، اس کا ریپ کیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ مجھے روزانہ یہی خبریں ملتی تھی کہ وہاں پہ آج اتنے یہ بلاسٹ ہوا اور یہ خودکش ہوا اور جس میں درجنوں لوگ مر گئے۔ جب میں آزاد کشمیر میں تھا تو روزانہ مجھے یہ خبر دیکھنے کو اور سننے کو ملتی تھی کہ آج میرا ہی قریبی دوست جب وہ اسلام آباد کے لیے سفر کر رہا تھا تو راستے میں اس کو اپنی گاڑی کا حادثہ پیش آیا اور وہ جان کی بازی ہار گیا، اور وہ ایک دوست نہیں بلکہ درجنوں دوست جدا ہو گئے۔ مجھے کبھی کبھار اپنے گھر سے خبر ملتی تھی کہ میرے والد محترم اپنے کاروبار دن بھر کی مشقت کر کے بچوں کی طرف جا رہے تھے اور اچانک راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انجرڈ ہوتے ہیں، انہوں نے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب انہیں اسپتال لے جایا جاتا ہے تو انہیں اسپتال میں فرسٹ ایڈ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، مقامی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بلیڈنگ کو روکنے کا انتظام نہیں تھا، جنہیں اسلام آباد اور راولپنڈی ریفر کرتے ہوئے راستے میں ہی وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ ایسے کوئی میرے ساتھ ہی ایک کیس نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں یا پاکستان کی بات ہو، ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں اس لیے مر گئے ہیں یا بیماریوں کی وجہ سے اس لیے مر رہے ہیں کہ بر وقت ان کا علاج نہیں ہوتا۔ درجنوں لوگ، سینکڑوں لوگ اس لیے خودکشیاں کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں بلکتے تڑپتے اور سسکتے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آخرکار ان کے پاس کوئی انجام نہیں ہوتا، یا وہ سیوسائڈ کر جاتے ہیں یا وہ کوئی بڑا، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن میں رہتے ہیں۔ جب میں وہاں کے لوگوں کو اور بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جدید اور مفت اور آسان تعلیم سے محروم ہیں، علاج سے محروم ہیں، بے روزگاری سے روزگار سے محروم ہیں۔ جب میں وہاں پہ دیکھتا ہوں تو لوگوں کو سفری سہولیات دستیاب نہیں ہے، موت کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سیفٹی وال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ 70 سالوں سے یہ مسائل درپیش ہیں۔ یقین مانیے کہ جب سے میں انگلینڈ میں آیا ہوں تو یہاں پہ جب بھی میں کسی پارک میں جاؤں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جاؤں، کسی اچھے ریسٹورانٹ پہ کھانے کے لیے جاؤں یا دوستوں کے ساتھ اچھی گیدرنگ کے لیے جاؤں، باخدا یہ کہوں کہ میں رنجیدہ ہوتا ہوں، افسردہ ہوتا ہوں، اور سم ٹائم میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں یا اس سے ذکر کرتا ہوں کہ یار ہمارے آخر پاکستان میں کیا حالات ہیں۔ یہاں پہ فروٹ، دودھ، گوشت اس قدر، یعنی آپ کے اگر فریج میں ہے اور گھر میں ہے یا سٹور سے اتنی ایزی ایکسس ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ضائع ہو رہا تھا، رول رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وقت آپ کے لیے۔ لیکن اب پاکستان کی بات کریں، آزاد کشمیر کی، وہاں پہ اچھا کھانا، فروٹ لے جانا، دودھ اچھا، اچھے بچوں کو اچھی خوراک دلانا، یہ ایک خواب بن گیا ہے اور بہت زیادہ مشکل۔ یہ میں ان غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا لگاتے تھے۔ لیکن اب 2 دن قبل میری نظروں سے آزاد کشمیر کی جو ہے وہ 30 سے زائد وزارتیں میرے نظروں سے گزری اور نوٹیفیکیشن ایسے محکمہ جات مجھے ملے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ کاش کہ اگر ان محکموں میں یہ دیانتداری کے ساتھ فنڈز بھی موجود ہیں، کام کریں، تو آزاد کشمیر سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔ سیاحت کی وزارت ہے، قانون کی وزارت ہے، زراعت کی وزارت ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشنز کی وزارت ہے،
اور دیگر ایسی ایسی وزارتیں ہیں جن کے شاید نام بھی نہیں آ رہے، جن سے آپ بھی متعارف نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، اور وزارتوں پہ اربوں روپے لگتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں زراعت کا کیا حال ہے، آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا کیا حال ہے، صحت کا کیا حال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ بیسک نیڈز سے محروم ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سب کے سب لوگ ممبرز جو ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبرز جو ہیں، اسمبلی کے ممبرز جو ہیں، وہ ہر سال درجنوں کے قافلے لے کے وہ برطانیہ میں اپنے بچوں کے سماعت آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہاں پہ کتنی سفری سہولیات لوگوں کو ہیں، یہاں پہ روزگار کے مواقع کتنے ہیں، یہاں پہ خوشحالی کتنی ہے، یہاں پہ کوئی ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن آپ کو نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں ملتا کہ آپ محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اس کا پھل ملتا ہے آپ کو۔ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوتی، وکٹمائزیشن نہیں ہوتی، آپ جو کماتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ریسزم مجھے نہیں نظر آیا، ڈسکریمنیشن مجھے نظر نہیں آئی۔ میں وہ 7 سمندر پار ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہاں پہ آیا ہوں، اچھی جاب ملی، اچھا روزگار ملا، گھر اچھا ملا، گاڑی اچھی ملی، ہر چیز مجھے آتے ہی میں روزگار جابز کر کے ارن کر کے 1 سال میں سب کچھ میں بنا چکا ہوں۔ لیکن آخر کیا ہے کہ اپنی ساری عمر اپنے ریاست میں اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، ادھار پکڑ پکڑ کر کاروبار میں لگاتے ہیں، لیکن سوائے نقصان کے نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ روزگار محفوظ، نہ آپ کے بچے محفوظ۔ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آپ کو کوئی ٹارگٹ کر کے آپ کی کلنگ کر لے، پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کب گاڑی سنیچنگ کے ذریعے، موبائل سنیچنگ کے ذریعے آپ کو مار دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس سے مزاحمت کر رہے تھے۔ آپ کو وہاں پہ اپنی لائف کا، اپنی زندگی آپ کی کوئی سیف نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو آخر اس سب کا حل کیا ہے؟ مجھے برطانیہ میں آتے ہوئے یہاں پہ سب ایک جیسے گھر ہے، کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے، کوئی امیری غریبی کا تصادم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ غربت کے لکیر سے نیچے گزر رہا ہے اور بہت شاہانہ لائف گزار رہا ہے، بلکہ معیار زندگی کی اگر بات کریں تو سب کا ایک جیسا ہے۔ یہاں پہ مجھے کبھی کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ایس پی، کوئی بیوروکریٹ، کوئی آئی جی، کوئی منسٹر، کوئی جنرل، کوئی کونسلر، کوئی بھی مجھے یہاں پہ نظر نہیں آیا، کوئی مجھے یہاں پہ پروٹوکول نظر نہیں آیا، سرکاری گاڑی نظر نہیں آئی۔ یہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں رکتے ہوئے اس لیے کھڑا نہیں دیکھا کہ ایک وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے تو گھنٹوں سے ان کے لیے پروٹوکول دیا گیا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک وزیر اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے آزاد کشمیر میں تو پورا شہر جیم ہوتا ہے، ہر طرح کی ٹریفک جیم ہوتی ہے، ہر طرح کا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں عوامی تحریک کی ایک مہم سٹارٹ ہے، اس سے عوامی شعور جو ہے وہ جب بیدار ہوتا ہے اور ان حکمرانوں کا جو انگوٹھا مار ہیں، جو ان پڑھ اور جاہل ہیں، اور ان کو وزارتیں ایسی دی جاتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کام کاج کیا ہے۔ 70 سال ہو گیا وزارتیں، اگر زراعت کی وزارت کو ہی دیکھیں تو آزاد کشمیر میں ہر شخص کے پاس اتنی زمین ہے کہ اگر اسے فیڈ کیا جائے، قرضے دیے جائیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں یورپ، امریکہ اور انگلینڈ ان کا وہیں پہ ہو سکتا ہے۔ سیاحت کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں اگر سیاحت کو پروموٹ کیا جائے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ اور وہاں کے لوگ اتنے خوشحال ہو سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی آزاد قوموں کی طرح وہ خوشحالی کے جی سکتے ہیں۔ مسئلہ ہے کرپشن کا، مسئلہ ہے بددیانتی کا، مسئلہ ہے چوری کا، کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے۔ ججوں کی بات کریں، جرنیلوں کی بات کریں، حکمران اشرفیہ کی بات کریں، سب کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، لٹ رہی ہے۔ اور عوام کے ٹیکسز سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، عوام سے بھاری بھرکم ٹیکسز لے رہے ہیں، دے کچھ بھی نہیں رہے۔ لوگ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹس میں مر رہے ہیں، درجنوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ اگر راولپنڈی جائیں، اسلام آباد جائیں، آپ کو ایک زیبرا کراس تک نہیں ملے گا۔ روڈ کراس کرتے آئے روز لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ برج بنا دیے جائیں، ایسا نہیں ہے زیبرا کراسز بنا دیے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ان کے لیے راستے بنا دیے جائیں۔ تو یہ حالات ہیں میرے ملک کے۔ ہر وقت یقین مانیں انگلینڈ میں رہتے ہوئے بھی رنجیدہ ہوتا ہوں، افسردہ ہوتا ہوں، اچھا کھانا لگاؤں یا اچھا کچھ لینے کی کوشش کروں، یقین مانیے دل نہیں چاہتا ہوتا کہ خوش ہو کے لیا جائے، چونکہ مجھے پتہ ہے میرے اپنے ہی رشتہ دار، میرے اپنے لوگ، میری اپنی ریاست کے لوگ، میرے اپنے وطن کے لوگ کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے۔ آزادی سے وہ لوگ محروم ہیں، معاشی اعلیٰ آزادی سے وہ محروم ہیں، سماجی آزادی سے محروم ہیں، پولیٹیکل کرائسس وہاں پہ ہے، اکانومیکلی کرائسس وہاں پہ ہے، عجیب ایک فرسٹریشن اور ایک عجیب سچویشن وہاں پہ ہے۔ حل میرے خیال میں کی جانب ہمیں بڑھنا ہوگا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد
محنت کے لیے بیچنے کے لیے، اپنے خون پسینے کے لیے، اپنے ماؤں بہنوں بیویوں کو چھوڑ کے وہ عرب کے ان صحراؤں میں تپتی دھوپ میں اور ریت میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ 18 لاکھ کشمیری اس وقت باہر ہیں۔ آخر ان کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے، شعور کی بیداری کے لیے اور ان حکمران اشرفیہ کی کرپشن اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے ہمیں مل کے جد و جہد کرنی ہوگی، ورنہ یہ استحصال مزید کئی سو سال ہوتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔